اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ کی آیات کریں گے، آیت نمبر 144 سے لے کر ہم کریں گے 152 تک۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کی جو ہے ٹرانسلیشن اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 144، قد، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم یوزلی قد کا معنی کرتے ہیں تحقیق کے، تحقیق بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سینٹینس میں اس کے معنی کبھی کبھی کے بھی آ رہے ہیں، تو یہ دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ نرا، نون ہے شروع میں، تو اس کے معنی ہوں گے ہم دیکھتے ہیں۔ تقلبا، بار بار اٹھنا۔ وجہ کا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ان پہ کاف زبر ہے تو جس کے معنی ہوں گے آپ کا، تو وجہ کا چہرہ آپ کا، فی میں یا طرف، السمائی آسمان کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بڑا ورڈ ہے، اس کو بریک ڈاؤن کر کے ہم دیکھیں گے۔ پہلے فا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے پس، پھر چونکہ لام ہے آگے، لام ہمیں پتہ ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور ڈبل تاکید اس میں ہے کیونکہ اس میں اگر آپ آگے دیکھیں نون جو ہے وہ بھی مشدد ہے، تو جب لام اور نون مشدد آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، اور اینڈ پہ کاف زبر ہے جس کا معنی ہوگا آپ کا۔ تو کیسے ہوا اکٹھا؟ فا کے معنی پس، لَنُوَلِّيَنَّ البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے، کاف زبر اینڈ پہ، تو تجھے، قبلتاً قبلے کی طرف یا ڈائریکشن، ترداہا تو پسند کرتا ہے، کیونکہ تا ہے شروع میں تو اس کے معنی سے ہم تم، تو، آپ، جو بھی آپ اس طرح لکھیں۔ پھر ردا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں راضی ہونا، پسند کرنا، ہا اینڈ پہ ہے ضمیر کے معنی جسے۔ فولی پس، وجہ کا پھیر لے، وجہ جو اس میں ہوتا ہے نا ول کا مطلب وہ ہوتا ہے پھیرنا، تو بس فولی پس پھیر لے، وجہ کا چہرہ، کاف زبر اینڈ پہ ہے اپنا، شطرہ، شطرہ کہتے ہیں طرف، یعنی کہ ایک جانب، ڈائریکشن، المسجد مسجد، الحرام حرام کی، وحیث اور جہاں کہیں، ما کہیں، کنتم تم ہو، فولو تم پھیر لیا کرو۔ اب یہ زیادہ سارے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ واو والی فینٹ پہ ہے۔ وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ شطرہ طرف، ہو اس کی، کس کی؟ ہم نے ابھی پچھلے میں ابھی دیکھا ہے، پیچھے ابھی جو ہم نے کیا مسجد الحرام کی بات ہو رہی۔ وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ جن لوگوں کو، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، لیعلمون لام ہے شروع میں تو البتہ وہ جانتے ہیں، انہو انا بے شک، ہو وہ، الحق حق ہے، من سے، ربہم رب پروردگار، ہم ان کے، اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ عین میم لام ہے درمیان میں، واو نون اینڈ پہ جو ہے وہ پلورل کے لیے ہے، تو درمیان میں کیا بن گیا؟ علم، تو علم سے، علم نہیں سوری عمل سے، عین میم لام ہے نا تو عمل ہو گیا۔ اسی طرح عین لام میم بھی جب آتا ہے یعلمون کہ وہ پھر علم سے آتا ہے، اور یہاں پر عمل ہے، تو یہ جو ہوتا ہے درمیان میں روٹ ورڈ، جس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کی معنی کیا کرنے ہیں۔ تو سم ٹائم آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ مجھے ٹرانسلیشن میں کس طرح سے کروں، اس کی کیا تھا ورڈ، تو درمیان میں آپ پھر دیکھیں کہ ورڈ کیا بنتا ہے، تو اسی سے کبھی کبھی آپ کو جو ہے معنی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب اس میں جیسے آپ بریک ڈاؤن کریں گی، عین میم لام آپ کو پتہ ہے عمل، عمل کے معنی ہوتے ہیں کرنا، تو اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ نیچے آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ آیا نمبر 145، و اور، لئن اگر، اتیتا آپ لائیں،
الذین ان لوگوں کے پاس اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب بکلی بکلی ہر آیتن آیت نشانی یا سائن کو کہتے ہیں ما نہیں تبعو وہ پیروی کریں گے اتباع سے ہے قبلتک قبلہ جو ہم نے پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں قبلہ جس کی نماز پڑھتے ہیں اینڈ پہ کاف صبر ہے تو آپ کے قبلے کی آپ کی و اور ما نہیں انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم قبلے کی اب یہاں پر وہاں پہ کیا تھا قبلتا کا قبلہ آپ کے اب یہاں پہ ہے قبلتا ہم قبلے کی اینڈ پہ ہم ہے تو ان کی تو یہ ضمیر کے ساتھ اس طرح سے پھر چینج ہو جاتا ہے ٹرانسلیشن میں و اور ما نہیں بعدہم ان میں سے بعد بتابعین پیروی کرنے والا قبلتا قبلے کی بعدن بعض کے و اور لئن اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم اہوا کہتے ہیں خواہشوں کو ڈیزائرز اہواءہم اینڈ پہ ان کی من سے بعدی بعد ما جو جاءک جا کا معنی ہوتا ہے آ گیا کاف زبر اینڈ پہ آپ کے پاس تو جو آ گیا آپ کے پاس من سے العلم علم انکا بے شک آپ کیسے ہے یہ انا اور کاف زبر اینڈ پہ دو سے مل کے بنا ہے نا تو انا بے شک کاف زبر اینڈ پہ آپ اذن اس وقت لمن لام ہے شروع میں تو لام کے معنی البتہ من سے الظالمین ظالموں میں ہوں گے آیا نمبر 146 الذین وہ لوگ جو آتیناہم آتینا آتی دی نون پہ ان پہ نون الف ہے اس کے معنی ہم نے اور پھر ضمیر آگے ہے ہم ان کو تو دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ یعرفون پہچانتے ہیں ہو اس کو کما جیسے کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم بیٹوں کو اینڈ پہ ہم ہے تو اپنے و اور انا بے شک فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون لام ہے شروع میں البتہ یکتمون یا ہے یا کے معنی ہوں گے وہ چھپاتے ہیں الحق حق و اور ہم وہ یعلمون جانتے ہیں اب یہ دیکھیں ابھی یہ ورڈ آ گیا نا یعلمون اور اسی طرح آیت نمبر 144 کے اینڈ پہ ہم نے کیا دیکھا تھا یعملون تو یہ دو ورڈ اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ رکھ کے آپ کے لیے پھر یاد کرنا کتنا آسان ہو جائے گا اس کے درمیان میں کیا ہے عین لام میم علم سے اور اس میں کیا تھا عین میم اینڈ لام عمل تو یہ اس طرح سے پھر ورڈ جو ہیں جب آپ ان پہ توجہ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں یاد کرنا الحق حق حق تو ہمیں اردو سے ہی پتہ ہے اور دیکھیں کتنی بار وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں اس میں یہ اتباع والا بھی دیکھیں کتنی دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے من سے ربی کا رب تیرے فلا فا ہے شروع میں پس لا نہیں تکونن ہرگز ہو من سے الممترین شک کرنے والوں و اور لکلی لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے کل ہر کسی وجہتن ایک سمت یا ایک ڈائریکشن کوئی قبلہ ہوا وہ مولیہا منہ کر لیتا ہے اینڈ پہ ہاں ہے اس کی طرف فاستبقوا فا ہے شروع میں پس استبقوا
سبقت لے جاؤ، بالکل ہمارے اردو میں جیسا ورڈ ہے وہی ہے، بالکل آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا یاد کرنا. سبقت کرو الخیرات، خیرات گڈ میں یعنی کہ نیکیوں میں، اچھی چیزوں میں. اینا جہاں، ماں کہیں، تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بیکم تم کو، اللہ اللہ، جمیع سب کے سب اکٹھے، انا بے شک، اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. 149. و اور، من سے، حیث جہاں کہیں، خرجتا تو نکلے، اخراج سے ہے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا وجہ چہرہ یا منہ، کاف زبر اینڈ پہ، اپنا، شطرہ طرف، المسجد الحرام یہ میں پہلے کر چکے ہیں یہ. وَإِنَّهُ اور، انا بے شک، ہو وہ، للحق البتہ حق ہے، من سے، ربی کا پروردگار تیرے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، عما عما میں دو چیزیں ہیں، ان اور ما، ان دو سے مل کے بنا ہے، تو ان کے معنی ہوں گے سے، ما جو، تعملون تم کرتے ہو، پھر سے وہی ورڈ آ گیا ہے. اب یہ اگلے والا جو ہے اس کو ہم ایسے ہی پڑھ لیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پہلے ترجمہ کر چکے ہیں اس چیز کا. لِأَلَّا تاکہ نہیں، یکونو رہے، لِلنَّاسِ لیے لوگوں کے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت یا کوئی دلیل، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے، جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس، لا ہے، فا کے معنی پس، لا نہیں، تخشوہم تخشو ڈرو، ہم ان سے، اور اخشو ڈرو، اینڈ پہ دیکھیں کیا ہے، نی مجھ سے. تو یہ بھی جو ہے ضمیر ہے، پچھلے میں کیا تھا، تخشو ہم وخشو نی، نی جب آ جاتا ہے تو وہ میرے لیے ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ ان کے لیے. ولی اتم و اور، لام جو شروع میں اس کے معنی ہوں گے تاکہ، اتمہ میں پوری کروں، نعمتی نعمتی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نعمت اور اس کے بعد یا ہے اینڈ پہ، تو نعمت ہم اسی طرح اردو میں لکھیں گے نعمت، اور اینڈ پہ یا کی وجہ سے ہم لکھیں گے اپنی یا میری، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ، کم ہینڈ پہ تو اس کے معنی تم، تہتدون ہدایت پاؤ. آیا نمبر 151. کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیاتی اینڈ پہ نہ ہے تو آیاتی کا ہم آیت ہی لکھیں گے، آیات جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں، نہ اینڈ پہ ہماری. وَيُزَكِّيكُمْ و اور، یزکی پاک کرتا ہے، کم ہینڈ پہ تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور، یعلم سکھاتا ہے، کم تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں، ما لم جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے. 152. فَاذْكُرُونِی فا ہے شروع میں، پس اذکرو درمیان میں ہے، اذکرو اینڈ پہ نی ہے، تو بریک ڈاؤن کر کر کے جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو خود ہی اس کو
ایزیلی بریک ڈاؤن کرنا بھی آ جائے گا اور آپ کو ٹرانسلیشن میں آسانی ہوگی۔ اذکرو درمیان میں اس کے معنی ہوں گے یاد کرو، اینڈ پہ نی ہے مجھے، اذکرکم، اذکر میں یاد کروں گا، کم تمہیں، وشکرو اور شکر گزار رہو، لی لیے میرے، ولا اور نہیں، تکفرون ناشکری کرو، تکفرونی زیر ہے نا نیچے، تکفرونی ناشکری کرو میری۔ چلیں انشاءاللہ یہاں تک ہی ہمارا یہ لیسن ہے آج کا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیہ نمبر 144، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی کہ آپ انتظار میں ہیں کہ کب قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو۔ ہم جلد ہی تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ان کا دل میں خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف واپس ہو جائے، اور وہ بار بار چہرے کی اپنا جو تھا اس سے اوپر اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو کیونکہ وہ ایک طرح سے بے چین تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے کہ کسی طرح سے یہ ہو، تو پھر وہ حکم آ گیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو تھا یہ دے دیا کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام جو ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس سے بیسیکلی حرمت اور عزت والی مسجد کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کا ایریا ہے نا، اس میں یہ جو صرف ایک درمیان میں جو خانہ کعبہ ہے یہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری جو اس کی سراؤنڈنگ ایریا ہے، جو مسجد کا پورا جتنا بھی وہ میں ایریا مسجد کے اندر آتا ہے اس سارے کو مسجد حرام کہتے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ تو صرف درمیان میں ایک ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو مسجد کا سارا ایریا جو ہے وہ مسجد حرام ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اب یہ حکم جو ہم نے ابھی اس آیت میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم جو تھا وہ آ بھی گیا، تو یہ کب ہوا تھا؟ تو بیسیکلی یہ رجب یا شعبان کی کہتے ہیں کہ یا رجب میں یا شعبان میں ہوا تھا، 2 ہجری کی بات ہے یہ۔ اور اس سے ایک روایت بھی ہے اس سے متعلق کہ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پہ گئے ہوئے تھے، تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کیا، نماز شروع کی، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں اچانک جو تھی یکایک وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یعنی کہ یہ آیت جو تھی نازل ہوئی اس وقت، تو اسی ٹائم نماز کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اپنا قبلے کا جو اپنا رخ تھا وہ چینج کر لیا۔ تو اب سوچیں ذرا اس میں تھوڑی سی کہ جب آپ نے قبلے کو کیا، اور خاص طور پہ امام کے لیے، کیونکہ باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن امام کی ذرا اگر آپ دیکھیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، تو جب امام آگے کھڑا ہے اور ان کے پیچھے سارے مقتدی ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تو اب امام نے ہی اپنا جب اگر چہرہ بدل دینا ہے، اپنا رخ چینج کر دینا ہے، تو کس طرح سے ہوگا؟ پھر امام تو سب سے اینڈ کی اس میں صف میں ہو گیا نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ امام جو ہے وہ جائے گا سب سے آخری صف کی طرف جا کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اینڈ کی طرف ہوئے تو بقیہ لوگ جو تھے وہ سب ٹرن کر کے ان کے پیچھے ہو گئے۔ تو کتنی ایک بڑی چیز تھی یہ کہ عین نماز کے اندر اس چیز کو فالو کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اسی وقت چینج کر دیں، بالکل ایسا بھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بھی بندہ اس میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی نماز توڑی ہوئی ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اٹھ کے کہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں، انہوں نے کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کیا ہے وہ سب لوگوں نے اسی طرح
دوسری طرف جو تھے اپنا چہرہ ان کے پیچھے ٹرن کر دیا۔ اسی طرح پھر یہ جو حکم تھا، جب انہی میں سے پھر ایک صحابی جو تھے وہ نماز پڑھ کے گئے، تو دوسرے ایریے میں جب وہ گزرے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تب گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ جن پہ بیٹھ کے آپ چلے جائیں، فوری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ اس ایریے میں پہنچے، وہاں سے گزرے، تو دیکھا کہ وہ لوگ پچھلے قبلے کی طرح ہی نماز پڑھ رہے تھے، اسی ڈائریکشن میں۔ پھر انہوں نے ان کو بتایا جی یہ، اور یہ بات ہم اپنے پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ بھی جو تھے انہوں نے فوری اسی وقت، اور چونکہ وہ عصر کی نماز میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اپنا قبلہ جو تھا اسی وقت اسی حالت میں چینج کر لیا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ مسجد قبلتین اس کا نام تھا۔ بعد میں جو پڑھا ہے کہ ایک مسجد جس میں دو قبلے میں کر کے نماز ہوئی تھی۔ اسی طرح مسجد قباء کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد قباء بھی جو تھی وہ بھی ایسے ہی۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ والی مسجد میں تو عصر کی نماز میں تھا۔ اسی طرح ایک اور مسجد تھی کہ جن تک بھی یہ ابھی تک اس کی خبر نہیں پہنچی تھی کہ یہ جو قبلہ چینج ہو چکا ہے، اور وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ قبلہ اب چینج ہو گیا، تو انہوں نے بھی نماز کی حالت میں ہی اپنا جو قبلہ تھا وہ چینج کیا، اور ہو سکتا ہے وہی مسجد قباء ہو۔ تو لیکن یہ دو مسجدوں کا ہمیں پتہ ہے کہ جس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ دو قبلوں کے ساتھ نماز ہوئی تھی۔ تو جہاں کہیں بھی آپ ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، سب منہ کرو قبلے کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ کو سب پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے اب کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، ان کے پروپیگنڈا، جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اگینسٹ مسلمانوں کے، ان کے اوپر جو ہے زیادہ اپنے کان نہ دھریں، ان کے اوپر فوکس نہ کریں زیادہ، کیونکہ انہوں نے تو مخالفت کرنی ہی کرنی۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی کہیں، وہ ایک چیز کی نہیں کریں گے تو کسی اور چیز میں نقص نکال لیں گے، کہ ان کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے ایسی کہ انہوں نے کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالنا ضرور ہے۔ اگر آپ اس طرف کو چل رہے ہیں تو وہ آپ کے اس پہ نقص نکالیں گے، آپ ادھر کو کیوں چل رہے ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف ڈائریکشن کر لیں اپنے میں، دوسری طرف سے کہ چلیں ان کو یہاں پہ اعتراض ہے میں یہ کر لیتا ہوں، تو وہ اس طرف بھی آپ کے اعتراض کریں گے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، انہوں نے تو مخالفت کرنی ہی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی مانیں گے، اور وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ تو آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے پیروی تو کرنی نہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور اس پہ بھی زیادہ آپ جو ہے وہ اتنا پریشان نہ ہوں اس چیز کے بارے میں۔ تو یہ ہم جب قبلے کا بھی دیکھ رہے تھے نا، تو اس میں تھوڑا سا ایک ڈائریکشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے بیت المقدس جو ہے، اگر ہم مدینہ کو فوکس کریں درمیان میں، کہ مدینے سے جو بیت المقدس تھا اس کی وہ کون سی ڈائریکشن میں ہے، وہ نارتھ کی طرف ہے، جبکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کے ساؤتھ میں ہے، ٹوٹلی اپوزٹ۔ تو پھر آپ اس پہ یہ آپ سوچیں کہ جب آپ مسجد مدینہ میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی ڈائریکشن آپ نے چینج کرنی ہے، تو کس طرح سے آپ نے پورا ایک ٹرن لیا ہے آپ نے اس کو۔ آیا نمبر 145، اور اگر آپ ان کے سامنے ہر نشانی بھی لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کچھ بھی کر لیں، کوئی نشانی لے آئیں، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے بعض تو ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہ ان کے تو اپنے اندر بھی جو ہے یہ پرابلم ہے کہ وہ تو اپنے بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، کہ وہ تو خود بھی ایک ہی پیج پر نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے قبلے کو کیسے مان سکتے ہیں۔ اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اور ان کی خواہشات کیا تھیں کہ مسلمان ہمارے قبلے کی پیروی کریں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ بیسیکلی یہاں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے، ہمارے پاس یہ بات آ جائے، تو پھر اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات یا ان کی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس چیز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ العلم یہاں پر جو ہے اس سے مراد وحی الہی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو علم جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفار کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ آیا نمبر 146، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں اسے، یعنی کہ کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں پیغمبر کو، جانتے ہیں قرآن کو، جانتے ہیں پھر وہ قبلے کو، سب کو جانتے ہیں۔ کس طرح جانتے ہیں؟ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، پروورب جیسے ہوتے ہیں نا، کہ جس چیز کو آدمی یقینی طور پہ جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک نہ رکھتا ہو، تو پھر اس طرح کا محاورہ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کے کس کو جانے گا، کہ اس کی تو آپ کو ایک ایک چیز اپنی اولاد کی پتہ ہوتی۔ تو اس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے بارے میں، قبلے کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے۔ لیکن یہ یہودیوں میں یہ مسئلہ تھا کہ یہودی تو بالکل بھی اس طرف نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کے اندر تعصب بہت زیادہ تھا، پریجڈس تھے، پھر ان کے اندر پرائیڈ بہت تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت ایروگنٹ قوم تھی، تو وہ اس وجہ سے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ نصارہ کے جو علماء تھے، یہاں پر بیسیکلی جو اللہ زینہ کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے جیسے کہ ہوتا ہے نا اہل کتاب کے علماء کی بات ہو رہی ہے، کہ الذین، وہ لوگ جو اہل کتاب کے علماء ہیں ان کی بات ہو رہی۔ تو اہل کتاب میں یہود بھی آ جاتے ہیں، نصارہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو نصارہ کے جو علماء تھے وہ حق بات کو پہچان کر فوراً اس کا اتباع بھی کرتے تھے، وہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اس طرح سے حسد نہیں تھا جیسے یہود کے اندر تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی حق کو قبول کرتا ہے، اور جس کے اندر نہیں ہوتی وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ 147 آیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو اس سے ہمیں ایک لیسن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کی جب بات آ جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، پھر بھی آپ خواہ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ تو جب آپ کو ایک دفعہ یقین ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد میں بار بار اس کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ اس چیز کے بارے میں اپنے اندر سوچیں گے، تھوڑا سا ڈاؤٹ کریں گے، تو یہ چیز جو ہے پھر بڑھتی بڑھتی جو ہے انسان کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ آیت نمبر 148، اور ہر شخص کے لیے ایک نہ ایک ڈائریکشن ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ بندہ مومن کا مرکز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اے اہل ایمان، تمہاری زندگی کا مقصد نیکیوں میں دوڑ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، یعنی کہ تم کہیں پہ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اکٹھا کریں جو ہمارے آگے کام آئیں گی، آگے یعنی کہ آخرت میں کام آئیں گی۔ تو پھر ہمیں ان چیزوں کو بھاگ بھاگ کر نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم نیکیاں سمیٹ لیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی کچھ آخرت کے لیے چیزیں جمع ہو جائیں۔ اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
کلیئرلی بتا دیا کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ہمارا مقصد حیات یعنی کہ پرپز آف لائف ہمارا کیا ہے، کہ ہمارا فوکس جو ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کعبہ ہے نا، جو کعبہ جو کہ قبلے کی ڈائریکشن کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ کعبہ تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے ہے۔ اس کو سمبلائز کیا گیا ہے اللہ کے گھر سے۔ تو توحید جو ہے، توحید یعنی کہ ون نیس کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے یونٹی آتی ہے۔ تو جب ہم توحید پر ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کو ذرا ذہن میں آپ رکھیں تو آپ دیکھیں کہ قبلے کی ڈائریکشن جو چینج ہوئی، تو خانہ کعبہ کی طرف اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بھی جب آپ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں کھڑے ہو کے آپ دیکھتے ہیں تو درمیان میں خانہ کعبہ ہے، اور اس کے گرد کتنے سرکل ہیں، ساتھ ساتھ ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، پوری مسجد کے اینڈ تک سرکل ہے جس میں طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہیں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک دائرے کی صورت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف جو ہے رخ انسان کا قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ پھر آپ اس چیز کو اور براڈ کر دیں، تو یہ تو ہم نے ابھی سے مسجد تک کا دیکھا، پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ تو وہ تھی جو خانہ کعبہ کے اندر ہے، پھر جو مکہ کے اندر لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں نہیں ہیں، وہ بھی اس وقت سب کے سب لوگ اسی ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایکسپینڈ کریں اس کو تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے لوگ، ایک اگر آپ اوپر سے ویژولائز کریں کہ درمیان میں خانہ کعبہ ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب لوگوں کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو کیسے وہ ایک سرکل، پھر اس کے بعد ایک اور سرکل، دوسرا سرکل، تیسرا سرکل کرتے 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 پوری دنیا تک یہ سرکل ایک پھیلا ہوا ہے، کہ ایک نماز کے ٹائم پہ آپ کو جو اس وقت فیلنگ آتی ہے کہ ہر بندے کا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یونٹی ہے جو ہمیں ملتی ہے، جو اس کی وجہ سے تحویل قبلہ جو ہوا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ جو تھے یونائٹڈ ہو گئے، ایک ہی پیج پر ہو گئے۔ آیت نمبر 149، پھر دوبارہ تاکیدی حکم ہے کہ آپ جہاں سے نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ کتنی بار دیکھیں حق کی بات ہو گئی کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، کتنی کنفرمیشن ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ اظہار کیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، ایسے ہی کوئی مین میڈ چیز نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے کہہ دیا تو آپ کہہ دیں کہ میں اس کو کر رہا ہوں فالو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تو ہمیں جو بھی حکم دے گا، ظاہر ہے ہمیں تو اپنا سر جھکانا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مقصد ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ پھر اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ اگر کسی شخص کا دیکھیں قبلہ ہی درست نہ ہو، یعنی کہ اس کا پوائنٹ آف فوکس ہی صحیح نہیں ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ یعنی کہ جس کو ہم نے اپنا سینٹرل پوائنٹ بنانا چاہیے اگر وہ نہ بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح ہے کہ جیسے اس نے اپنا سب کچھ جو تھا برباد کر دیا، ختم کر دیا سارا کچھ، کیونکہ جس کے لیے کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہی نہیں، یعنی کہ ہماری پرائرٹیز جو تھیں وہ تو کچھ اور ہی تھیں۔ تو پھر اس دن جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا لے کر جائیں گے اس کے پاس؟ کیا دکھائیں گے اس کو لے جا کر کہ ہم کیا لے کر آئیں؟ تو ہماری پرائرٹیز ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی بدل لیں۔ ہمیں یہ ہر وقت اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے۔ ہر شخص نے اس کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے ان کاموں کا جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا، اگر ابھی تک ہم نہیں بدلے اتنا قرآن پڑھ کے بھی، تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں، اپنی پرائرٹیز کو شفٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری پرائرٹی کیا
کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پرائرٹی جو ہونی چاہیے وہ نیکیوں میں دوڑ لگانا، اللہ کی ذات کو اپنا مرکز بنانا، بس اللہ کے گرد قیامت کے دن انہی چیزوں کے گرد ہماری جو لائف ریوالو کرنی چاہیے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا، ایک دن مجھے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آیا نمبر 150، دیکھیں پھر سے وہی بات آ گئی، اور جہاں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب یہ سب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ جہاں بھی کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہ ہے امت مسلمہ جو کبھی کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے، تو آپ سارے اب ایک ہی طرف جب ہو جائیں گے تو کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ان میں سے جو ظالم ہیں، ان لوگوں میں سے، وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے، وہ تو تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی حجت نکالے رکھیں گے، بس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہر چیز پہ غالب ہونا چاہیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو؟ آگے بتا رہے ہیں تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، تم پر تمام کر دوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم کو دے دیں گے، تم پر مکمل کر دیں گے، تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب انسان کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں لوگوں کا ڈر دل سے نکالنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مقصد کو پورا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پیئر پریشر جس کو کہتے ہیں نا، آپ اسکولوں میں بھی آپ دیکھیں پیئر پریشر ہوتا ہے، تو وہ بچہ جس کا وہ کام کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ پیئر پریشر میں آ کر وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف بچوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اڈلٹس کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی بعض اوقات بہت زیادہ اپنے آپ کو انڈر پریشر فیل کرتے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا، چونکہ سب کر رہے ہیں تو میں اکیلی کیسے دوسری طرف چل سکتی ہوں، تو آپ بھی وہی کام کر پڑتے ہیں۔ تو مخالفت کرنے والوں سے مت ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے مت ڈرو۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ایک دن اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ خود ہی لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں خود ہی یہ چیز بھولی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ دماغ میں ہے ہی نہیں چیز، تو پھر آپ کے معاملات بہت فرق ہوں گے۔ آپ ہر وہ کام کریں گے جس کا آپ کا دل چاہتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، میں بڑی ماڈرن لگوں، میں سلیو لیس پہنوں، میری بھی کیپریز پہنی ہوئی ہوں، ٹائٹ کپڑے پہنوں، کیونکہ ٹائٹ اپنے فٹنگ والے کپڑے خوبصورت لگتے ہیں، باڈی کا فگر پتہ چلتا ہے۔ تو یا پھر یہ کہ میں اپنے بالوں کو خوبصورت سا بناؤں، پھر بال ڈائی بھی کیے ہیں تو پھر دکھانے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب اس طرح سے آپ اپنی جو زینت ہے وہ دکھاتے ہیں، اپنی خوبصورتی دکھاتے ہیں، میک اپ کیا ہے، جیولری پہنی ہے آپ، یا پارٹیز اس طرح سے کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی بھی کام آپ لے لیں جو آپ ایسا کرتے ہیں، تو پھر اگر دیکھیں اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو چیز میں ابھی اس وقت یہاں کر رہی ہوں مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو آپ اپنے معاملات کو خود ہی بہتر کر لیں گے۔ اب اسی طرح جیسے کوئی بندہ جاب کرتا ہے، اب اس کا ایک باس ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ کام یہاں پہ کیا، اس کے لیے مجھے آفس میں منع کیا ہوا ہے کہ میں اپنے ورک کے دوران جو میرے آفس آورز ہیں ان کے درمیان میں اپنے فون کو نہیں یوز کر سکتا پرسنل استعمال کے لیے، یعنی کہ آپ درمیان میں کوئی کال اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ ایسے ہی بیٹھے گپے نہیں لگا رہے کیونکہ آپ فارغ ہیں، اب آپ ادھر ادھر اس میں ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم امانت ہے۔ تو جب آپ اس وقت میں انہوں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے اپنے یہ ٹائم جو ہے اس میں آپ اپنی پرسنل چیزیں نہیں کر سکتے، تو پھر آپ
اگر آپ ایسی کر گزرتے ہیں، کبھی کر لیں، تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی کی تو میری پکڑ ہو جانی ہے اور مجھے پھر اپنے باس کے سامنے جا کے جواب دینا پڑے گا۔ ہم اتنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ڈرتے ہیں، لیکن اس رب کا ڈر ہمیں نہیں آتا کہ اس اللہ کے آگے جب ہم اس دن جا کے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنی یہ ساری نافرمانیوں کا حساب کس طرح سے دیں گے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے، کیسے کہیں گے کہ یہ میں نے کس لیے کیا؟ اور آپ کے خیال میں کہ یہ جو ہم جن ریزنز کے اوپر کر رہے ہیں، کیا یہ اتنی ایسی ریزنز ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو اس دن بول سکیں گے اللہ کے آگے کہ یہ میں اس لیے کر رہی تھی، میری دوست نے کہا تھا، یہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے اس لیے کیا کیونکہ سب کر رہے تھے، کمیونٹی میں سب کرتے ہیں تو پھر میں بھی کیوں نہ کروں، میں اکیلی کیوں؟ تو میں نے بھی پھر اس لیے کر لیا۔ کیا یہ چیز جسٹیفائی کرے گی اس دن؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہوں گے اس دن؟ تو ہمیں ہر وقت اپنے ہر جو بھی فیصلہ ہم کریں، جو کام کرنے لگیں، اس سے پہلے ضرور سوچیں، یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کہ اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے مجھے کھڑا ہو کے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، تو میرے پاس کیا اس کا کوئی اچھا آنسر ریڈی ہے؟ نہیں ہے تو کر لیں، ابھی سے آنسر ریڈی کر لیں، میں اپنے اللہ کو یہ جواب دے دوں گی وہاں پر جا کر۔ اور یہ سیریس میٹر ہے، ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے جب قیامت کے دن ہمیں وہاں پر جا کے کھڑے ہوں گے اور وہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ پہ منظر کشی کی ہے اس چیز کی، قیامت کے دن کا، اس میں کہ یہ بہت سخت دن ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا، ہر بندہ تنگ پڑ جائے گا وہاں پر۔ اور حساب کتاب کے ہی شروع کرنے کے لیے لوگوں کے کب حساب کتاب شروع ہوگا، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پھر ایک علیحدہ مسئلہ شروع ہو جانا ہے کہ اب جب پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی وہ پھر ایک اور مسئلہ، پھر انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا اور میں واپس آ کر اپنی ان غلطیوں کو کور کر سکتا، یا وقت میں واپس آ کر جو جو میں نے گناہ کیے میں ان کو مٹا سکتا، یا استغفار کر سکتا کہ میں معافی مانگ لیتا ان کی۔ اب آپ اور ہم میں سے جو لوگ اب ہم ایسے کام کر چکے جو اللہ کی نافرمانی والے کام تھے، تو ابھی بھی جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے تو دیکھیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں جو گناہ ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جو اتنا بڑا لیسن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ لوگوں سے مت ڈرو، اگر کسی سے ڈرنا ہے یا کوئی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جبکہ ہم نے ریورس کر دیا ہے رول، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو یہ شفٹنگ کرنی ہے اس چیز کی، کیونکہ یہ اللہ نے آیت میں ہمیں کھل کے بتا دی ہے یہ چیز کہ آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ پھر کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ کیوں ہمارے اندر لوگوں کا اتنا خوف ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں شادی کر دوں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اگر میں سمپل کپڑے پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب میں اگر حجاب پہن کے باہر نکلوں گی یا بایا پہن کے نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اگر چیزوں سے ہٹ گئی، جیسے کوئی بھی کام، آپ جیسے پہلے ٹی وی دیکھتی تھی، اب آپ نے ٹی وی کو، آپ کو پتہ چلا آپ نے ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیا، ٹی وی پہ آپ نے چھوڑ دی، موویز دیکھنی چھوڑ دیں، فضولیات میں جو تھے ہماری چیزیں وہ چھوڑ دیں، تو آپ یہی پھر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، آپ یقین کریں کہ جب آپ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے، آپ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، آپ کی لائف بہت پرسکون ہو جائے گی۔ کر کے دیکھیں اس کو، اور میں نے کیا ہے، اور مجھے خود اب ہوتا ہے کہ پہلے اتنی ہوتی تھی کہ انسان کی جان ایک عذاب میں پڑی رہتی تھی ہر وقت، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، مین فوکس صرف یہ کہ بس میرا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے نا تو میں نے کرنا ہے، نو میٹر واٹ، آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، اور جو لوگ جن کو اللہ نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جنہیں سمجھ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپوز نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ہر حال میں اپوز کریں گے، جو ہم ان آیات میں دیکھ چکے کہ انہوں نے آپ کی
آپ جو کچھ بھی کریں انہوں نے ہر وقت آپ کی کسی نہ کسی چیز پہ نقص نکالنا ہی نکالنا، تو پھر ہم کیوں اتنا ان کے اوپر ٹائم ضائع کریں اپنا وہ وقت؟ ہم جو تھوڑا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا اجر اپنے لیے کما سکتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے اپنے دماغ کو ان چیزوں سے خالی کر دیں اور لوگوں کا خوف اپنے دل سے جو ہے اس کو نکال دیں۔ اور یہ جب ہم کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں گا، مکمل کر دوں گا تم پہ اپنی نعمت، جب آپ اللہ کا خوف اپنے دل پہ طاری کر لیں گے، سب چیزوں سے اوپر اللہ کا خوف ہو جائے گا آپ کے۔ تو نعمت سے مراد یہاں پر جو ہے وہ امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم دراصل تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے بلندی عطا کی ہے یہ تحویل قبلہ کا حکم دے کر، اور یہ سمبل ہے ایک طرح سے کہ یہ اس چیز کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو تھی پہلے بنی اسرائیل کو دی تھی، پھر بنی اسرائیل سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کو نعمت عطا کر دی، اور کہا کہ جب تک میری اطاعت کرتے رہو گے تو یہ نعمت تمہارے پاس رہے گی، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو چھین بھی سکتا ہے۔ اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو نعمت کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ مکمل کر دوں، اور پھر جب تم یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے، اور ہدایت ہی ہے جس سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ہدایت ہی نہیں دی تو اس کو وہ راستہ ہی نہیں اس کو پتہ کہ صراط مستقیم تک کیسے جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے اللہ ہمیں، یا ہمیں اس کی نشاندہی کر سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلا دیں۔ تو یہ جو وہ چیز، یہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ پھر آیت نمبر 151 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت بھی دے رکھی ہے، اور وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی ہمارے اندر بھیجے ہیں، ایک رسول بھیجے ہیں ہمارے اندر، اور ان کے ذریعے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں۔ مثلاً دیکھیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے۔ قرآن جس کو مل جائے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے، قرآن کی تعلیم ہمیں مل جائے، اس کی حکمت کی تعلیم ہو، اور پھر ہمیں وہ باتیں پتہ چلیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، پھر اس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی کہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہے کہ اگر ہم پاک صاف ہو جائیں۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، انہوں نے ہمیں پاکیزہ کیا، انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ ہم جاہل تھے تو اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، عزت اور مقام دیا، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو یہ چیزیں ہم تک جو تھیں یہ پہنچائیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پاس نہ آتے تو سوچیں ہماری ہدایت کا کیا ذریعہ رہ جاتا، یہ کتاب ہی ہمارے پاس نہ ہوتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ابھی یہ جو میسج ہم نے لیا پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر ہمارے پاس یہ قرآن ہی نہ ہوتا ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ سارا کچھ؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا سورہ فاتحہ کا کہ جس میں ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی تو ہم دیکھیں، یہ تو ابھی تو سفر سٹارٹ ہوا ہے۔ قرآن تو الحمدللہ اتنا ایسے ہے کہ جیسے ایک اوشن کی طرح ہوتا ہے جس میں انسان ڈائیو کرتا ہے، تو ابھی تو ہمارے کتنے پارے پڑے ہیں، تو جب تک ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں کتنی چیزیں اس میں سے پتہ چلیں گی، کتنی حکمت کی چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ اور پھر یہ ایک ہی دفعہ کر کے ختم نہیں ہو جائے گا سفر، ایک دفعہ آپ قرآن پورا گو تھرو کر لیں، ختم کر لیں، جب آپ اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو پھر بھی ایسا ہی لگے گا جیسے آپ اس قرآن کو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملے گا اس قرآن سے، اور یہی اس کا معجزہ ہے
جو ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک معجزہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ نئی بات اس میں پتہ چلتی ہے۔ تو یہ تھی نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ تو پہلے جیسے نعمت تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھ لی کہ امامت والی، پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح تحویل قبلہ جو ہے یہ بھی نعمت ہے اللہ کی کہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا کی امامت دی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا تم پھر بھی لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اس نعمت کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ ایک کوسچن والی ایک چیز ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ اتنا کہ ہم ان کے پیچھے لگ کر یہ ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ آیا نمبر 152۔ اب یہاں پر چھوٹی سی آیت ہے، بالکل آپ دیکھیں تو اس چھوٹی سی آیت کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں۔ فَاذْكُرُونِی، 3 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور سب سے پہلی کیا ہے کہ پس مجھے یاد رکھو، یعنی کہ میرا ذکر کرو، نمبر 1 یہ ہو گئی۔ پھر آگے کیا ہے؟ اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، وشکرو، اور شکر گزار رہو، لیے میرے، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی، فَاذْکُرُونِی، میرا ذکر کرو، نمبر 2 وشکرو، اور میرا شکر کرو، نمبر 3 چیز ولا تکفرون، ولا تکفرونی، میری ناشکری مت کرو۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں 3 کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو بتا دیے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے ہم نے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح احادیث بھی ہیں اس کے متعلق جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کسی مجلس میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے وہ پوری حدیث ہے، لمبی ہے کافی، لیکن بس آپ کو تھوڑا سا اتنا ہی بتانا تھا۔ تو اسی میں وہ ہے نا کہ جب ایک آرم سپین کے حساب سے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے قریب آتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح سے ہے، اور سورہ حشر میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح جب بندہ کوئی ہوتا ہے جب وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس کو بھلا دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے وہ بھلا دیتا ہے تو پھر میں بھی اس کو بھلا دیتا ہوں۔ یعنی کہ دنیا میں جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ سی چیز ہے، بہت اسٹرانگ یہ ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلا دے تو آپ سوچیں کہ اس بندے کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کہاں جائے گا وہ جس کو اللہ ہی بھول جائے۔ تو دنیا میں ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی نہیں دیتے، اللہ کو ہم پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کے کاموں کو پیچھے، اللہ کے حکموں کو پیچھے، اور ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سوٹ کرتی ہے، ہمارے دل میں خواہشاتی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھلا دوں گا، اور جب اللہ بندے کو بھلاتے ہیں تو وہ کب اللہ تعالیٰ بھلاتے ہیں؟ قیامت کے دن۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بھلا دیں گے، جس وقت ہمیں اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کہ وہاں پر ہی تو اب ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہمارا آگے کا انجام ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوز العظیم عطا کر دے، جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ تو جس شخص کو اللہ قیامت کے دن بھول جائے، ایسے کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، اللہ اس کی طرف اپنی نظر عنایت ہی نہ کرے، خود سوچنے کہ اس بندے کا انجام کیا ہوگا۔ کتنا بھی ٹائم آپ اس دنیا میں گزار لیں، آخر ایک دن اینڈ ہونا ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ ابھی بھی اس وقت ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم سب میں ہر کسی کا وقت ڈیفرنٹ ہے، ہم سب کا وقت مقرر ہے، اور ہم سب کا وقت مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کس دن آنی ہے، آئی کھڑی ہے، ہونے والی ہے، نیئر فیوچر میں ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں ہی ہونے والی ہے، یا ایک تھوڑے عرصے بعد ہونے والی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن ہونی ضرور ہے۔ تو یہ کام تو ہونا ہی ہے، تو اپنی تیاری
مکمل کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آگے کر لیں، اپنی لائف کو بدل لیں، کیونکہ ہر بندے کی قیامت جو ہے اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہم کہ پتہ نہیں وہ تو جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، قیامت تو بھی بہت دور ہے۔ ہاں قیامت بے شک وہ ایکچول قیامت جو ہے وہ دور ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے، یہ جو دنیا کا اب پورا ٹائم ہمیں ملا تھا، یہ ایک ایگزام ہوتا ہے نا، یہ اب ہم نے سبمٹ کر دیا۔ آپ اس کا بٹن کلک کر دیں سبمٹ، آپ کی اسائنمنٹ چلی جاتی ہے، آپ کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ سبمٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک آپ اس بٹن کو کلک نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے تک آپ اس میں کوئی بھی چیز ایڈیشن کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایز سون ایز یو ہٹ دا سبمٹ بٹن، اس کے بعد میں کوئی چینج پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کوئی توبہ نہیں کر سکتے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بٹن کو دبانے سے پہلے ہی اپنی اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جو چیز کی توبہ ہم نے نہیں کی اس کا پھر ہمیں اللہ کو جا کے اللہ کے آگے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کر دے، وہ رحمت جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیں، کیونکہ ہم وہاں پر اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، اپنے اعمالوں سے کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے اعمال کبھی بھی اس لیول کے ہو نہیں سکتے جو جنت کے شایانہ شان ہوں۔ اور پھر پتہ نہیں کس ہم نے طریقے سے اعمال کیے ہیں کہ وہ ان میں ہماری سنسیریٹی بھی تھی، انٹینشن بھی تھی کہ نہیں تھی، کتنے ہم نے سنسیئر ہو کے وہ کیے ہیں، خالص نیت تھی کہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری شارٹ کمنگز جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین میں آگے جا سکیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اچھے طریقے سے لے سکیں، خوش دلی کے ساتھ لے سکیں، اور جو جو حکم ہم قرآن میں پڑھتے چلے جائیں اور ان پر عمل کرتے جائیں ساتھ ساتھ، خالی پڑھ پڑھ کے سر سے نہیں گزارنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا بغیر عمل کے بیکار ہے۔ خالی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ سیکھتے ضرور جا رہے ہیں لیکن آپ ایک چیز کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم نے اس لیے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار سکیں، پھر ہی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، وہ کامیابی جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کامیابی عطا کر دے جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ایک ہلکی سی ایک ہوا بھی گرم نہ پڑے کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، تا قیامت تک ہمارے سارے رشتہ داروں کو، فیملی والوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہماری دوستیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے یہ قرآن کے ساتھی، جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یا جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہترین مقام دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے سے راضی ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت سب سے اوپر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔